میں نے دیکھا جب وہ پریشان ہو گئے میں نے کہا آپ نیچے بیٹھے تھے، اپنے قدموں میں میں نے ان کو بٹھا لیا. اچھا، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. اسحاق جالوی صاحب کو میں نے اپنے پیروں میں بٹھوایا ہے. اور جی ہماری وجہ سے وہ آپ کیا ہیں، آپ کی وجہ سے عمر صدیق یہاں سے پاؤں نہیں نیچے کرتا. آپ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اس نے موقع بدل لیا ہے، پاؤں نہیں میں نیچے کرتا آپ کی وجہ سے. کیا ہوا؟ مسلک اہل حدیث کو بیچ کھایا ہے اور مسلک اہل حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اور اوقات کیا ہے؟ پیسے پہ تحقیق بیچنے والے 2 کوڑی کے محقق ہیں. آپ کی میں یہ حقیقت بیان کرتا ہوں. وعلیکم ورحمۃ. میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ کیا آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ پہلی بات. اور دوسری بات، جن لوگوں نے مجھے گستاخ رسول کہا ہے، جن ظالموں نے، آپ ان کی تائید کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اصل جو موضوع ہے یزید بن معاویہ، آئمہ محدثین کی نظر، ان کی نظر میں ساری زندگی آپ نے منجن بیچا ہے، چورن بیچا ہے سلف صالحین کے منج کا. آج وہ منج کدھر ہے؟ دنیا کو پتا چلے منج محدثین اس کا علمبردار عمر صدیق ہے یا غلام مصطفیٰ امن پوری ہے. یزید کا ایک حامی طائفہ منصورہ میں دکھائیں. جس طرح آپ اس کی حمایت کرتے ہیں دوسرا میں بن جاؤں گا. آپ نے رات 4 سوالوں کی بات کی فون ریکارڈنگ میں. میں کہتا ہوں مناظرہ کریں. یزید بن معاویہ کی شخصیت آئمہ محدثین کی نظر میں 4 کیا 400 نہیں 4000 بھی سوال کریں گے، میں سلف صالحین سے اس کا جواب دوں گا. دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ گھر بیٹھ کے مجھے علماء کا گستاخ بنا دینا یہ بھی بناوٹی بات ہے. گھر بیٹھے ہی مجھ پہ یہ بات کہہ دینا کہ عمر صدیق نے علماء اہل حدیث کو ناسبی کہا ہے. نام لینا کہ میں نے کس عالم کو ناسبی کہا ہے، اس کا نام لیں. ہاں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. حافظ صاحب مسجد میں تشریف لائے، کہا وہ کہاں ہے حرام زادے بھاگ گئے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم بھاگے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھاگنے والے ہوتے ہیں. میں ہوں غلام مصطفیٰ، اہل حدیث کا نمائندہ ہوں، اہل حدیث کا بیٹا ہوں. میں نہیں بھاگا. اور جو ہمارے طرح اس طرح کی تہم بازی کرے وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ جھوٹا ہے. میں نے ان سے کہا چھوڑ دیں. حافظ صاحب آپ بات سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے جب کہا کہ بغض اس عمر صدیق میں، تو جواب میں نے کیا کہنا تھا؟ میں نے یہ کہا صاحب آپ کے متعلق ہمارا کوئی بغض کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ ہم سے اپنا اسلام ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. آپ کو کس نے کافر کہا؟ جس نے کہا اسے آپ نمٹ لے. آپ کی ایمان میں شک کرتا ہے وہ اسے نمٹ لے. آپ ہمیں جاہل کہتے. آپ کے جاہل کہنے سے، سند دینے سے کہ میں جاہل نہیں بنوں گا. میں آج ہی تو عالم بنوں گا اللہ کے فضل سے. آج ہی تو عالم بنوں. آپ نے کہا علماء اہل حدیث میں ناسبی نہیں ہے. میں اس لجنہ کا نمائندہ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے یہ لوگ جانتے ہیں ہم یزید کے حامی نہیں ہیں. ایک بات الحمدللہ ہم یزید کے حامی نہیں ہیں. ہم یزید کے حامی نہیں ہیں، اس کے دشمن بھی نہیں ہیں. لیکن بات سننے کی کوشش کریں. عمر صدیق صاحب خلط مبعث کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی دنیا میں عمر صدیق ہو، کوئی رافضی شیعہ ہو، یہ کہے کہ یزید قاتل اہل بیت ہے، آئے میرے سامنے بات کرے، ایک حوالہ پیش کرے. اس کتاب کو میں سونے کے ساتھ تول کے دے دوں گا انشاءاللہ. اٹھو عمر صدیق حوالہ ایک لے آؤ. اختلاف تیرا اور میرا کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ یزید قاتل حسین نہیں ہے. یزید کو کافر کہیں، مسلمان کہیں، جنتی کہیں، جہنمی کہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے. ہمارے مقدمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھ سے بات کرتے ہو میرے موقف کو بھی نہیں جانتے. کیسے آپ مناظر ہیں؟ آپ کہتے ہیں امن پوری بھاگ گیا. امن پوری بھاگنے والا نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ایک منٹ رہتا ہے کریں ٹھیک مجھے دیا. چلو جی میرے 4 منٹ ہو گئے. ان کی مہربانی ہے مجھے 1 منٹ دے دیا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. یہ کہتے ہیں میں ادھر ہوں اور ہم نے دھمکی لگائی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، تھانوں کچہریوں تک جانا ہے، حضرت حسین کی محبت کے لیے کٹنا مرنا ہے. پھر آپ کے مدیر آپ کو کہیں سے دریافت کر کے لائے ہیں. آپ ویسے نہیں آئے کہ آپ کو جناب انہوں نے بڑے احترام سے ہمارے سامنے پیش کر دیا. یہ ساری جو گفتگو ہے آن دا ریکارڈ بھی ہے،
اور احباب افراد ان کے سامنے ہوئی ہے. دوسری بات، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کے حامی نہیں ہیں. چلو الحمدللہ، میں نے یہی بات آپ سے منوانی تھی. چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اچھا حامی اس کے نہیں ہیں ہم، لیکن ہمیں آوازاری کیا ہے کہ ہم نے اس کا جھوٹا دفاع کرنا ہے. اب کہتے ہیں قاتل اہل بیت ثابت کریں. اللہ کی قسم ہے اگر اہل بیت کے قتل کا وہ ذمہ دار نہ ثابت ہو، جو کڑی سے کڑی سزا آپ تجویز کریں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلی بات، بحیثیت حاکم اس نے کس کو گرفتار کیا، کس کو معزول کیا، کس کو سزا دی؟ کسی مکھی اور مچھر کو بھی اس نے اہل بیت کے قتل میں، حسین کے قتل میں سزا نہیں دی. اور یہ سوال یہ دیوبندیوں بریلویوں کی طرح بہانے ہیں. جب فاتحہ پر مناظرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں امام کا لفظ ہو، مقتدی کا لفظ ہو، فرض نماز کا لفظ ہو، ہمیشہ کے الفاظ دکھاؤ. مولانا صاحب یہ کہیں آپ کہ یزید قتل اہل بیت واقعہ حرہ بیت اللہ پر سنگ باری کا بالکل ذمہ دار نہیں، بالکل بری ہے. اللہ کی قسم ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور وہ سلف صالحین کے منہج کو سمجھتا ہے، وہ یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا. آج میں چیلنج دیتا ہوں کہ سلف صالحین کا منجن اور چورن بیچنے والوں، آؤ سلف صالحین میں سے ایک یزید کا حامی دکھاؤ. پھر جن لفظوں اور جملوں کے ساتھ آپ لوگ دفاع کرتے ہیں، سلف صالحین میں سے ان جملوں لفظوں کے ساتھ کسی نے اس کو بالکل واقعہ کربلا سے بری قرار دیا ہو. کسی ایک کا نام لو، کسی ایک کا نام لو کہ کسی نے ان لفظوں کے ساتھ کہ صراحتاً وہ قاتل نہیں ہے لہذا وہ بالکل بے غبار ہے. بے جرم عقیدہ جو یزید کے بارے میں رکھنا، یہ انڈیا کے کفایت اللہ گمراہ کا عقیدہ ہے یا یزیدیہ کا عقیدہ ہے؟ یہ سوال مناظرہ میں آپ نے مجھ سے کرنا ہے. میں آج طے کرنے آیا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی جو شخصیت ہے وہ ائمہ محدثین کی نظر میں کیسی ہے. اس موضوع پر انحراف آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس موضوع پر بات ہوگی. اور پھر آپ نے سلف صالحین میں سے جس طرح آپ اور آپ کا تلمیذ رشید یزید کی وکالت اور حمایت کرتا ہے، اس طرح مجھے آپ نے حامی دکھانا ہے. 3 منٹ ہو گئے، 1 منٹ ہو رہا ہے، 4 منٹ 1 منٹ انہوں نے مجھے دیا. ہاں جی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، ہم تو فتویٰ کفر نہیں لگاتے. اور رہی بات لجنہ کی، الحمدللہ بڑا کچھ مانیں گے. یہ لجنہ بنائی کس نے ہے؟ اس لجنہ کے ڈرائیور بتاؤ کون ہے؟ یہ لجنہ جو تم صبح شام کرتے ہو، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خلاف ایک سازش اور ایک پریشر گروپ ہے. کس نے آپ کو مفتی بنایا ہے؟ کس جماعت نے آپ کو مفتی بنایا ہے؟ کیا آپ کے اندر افتاء کی صلاحیت ہوتی ہے؟ کیا مفتی جو ہے وہ اس طرح اٹھتے ناچتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ مفتی جو ہے متحمل مزاج ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور معاشرے کے اندر ہمانگی پیدا کرتا ہے. نہ کہ مفتی. ان کی لجنہ ایک دفعہ بھی مجھے نہیں بلایا، ایک دفعہ بھی میرا موقف نہیں سنا، ایک دفعہ بھی مجھ سے وضاحت نہیں لی، اور میں 100% جھوٹا بھی. یہ مولوی جو ہیں علماء حضرات یہ کدھر تھے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. انہوں نے شیخ سمیع اللہ شاہ صاحب پر اتہام بازی کی ہے کہ وہاں سے دستیاب کر کے لائے ہیں. عمر صدیق صاحب یہ آپ کا جھوٹ ہے، آپ کا جھوٹ. میں اوپر موجود تھا. اگر آپ اللہ کی قسم کہیں، میں اقسم باللہ کہتا ہوں کہ میں اوپر موجود تھا. انہوں نے فون کیا، میں نیچے آ گیا. آپ نے کہا کہاں حرام زادے بہر لائیں؟ وہ حرام زاد جو آپ کی نظر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے. میری آنکھ میں آنکھیں ڈالیں عمر صدیق صاحب، آپ نے اور کوئی سمجھے ہوں گے. آپ کہاں کے مناظر ہیں؟ میری رائے آپ کے بارے میں یہ پیر کے کچے آپ مناظرہ نہیں کر سکتے. آپ نے پہلے کہا نا علماء الحدیث کے بارے میں نے کہا آپ اور ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا. آپ ہم پر کیا ڈالنا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا کو کہتے ہیں، دنیا کو. عمر صدیق صاحب آپ اور پوری دنیا کے ناسبیوں کو کہتے ہیں 4 باتیں ہیں ہماری 4. کوئی یزید کو جو کہتا ہے، اچھا کہتا ہے، برا کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، کافر کہتا رہ جائے. ہم نے 100 بار ادھر بھی ریکارڈنگ کی. آپ کی وجہ سے یہ بات میں نے نہیں کی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں کی. یہ ہمارا ایک موقف اور دعویٰ اور مقدمہ ہے. مقدمہ یہ ہے، سنیں میری بات، مقدمہ یہ ہے کہ یزید کو
یزید کو قاتل حسین ثابت کر دیں، ایک بات سند صحیح روایت لے آئیں، ایک روایت بات سند صحیح لے آئیں، ایک روایت بات سند صحیح پیش کر دیں۔ آپ باتیں کرتے ہیں کہ میں یہ اور وہ کروں گا، کدھر ہے آپ کے پاس حوالہ؟ پیش کریں نا۔ علماء اہل حدیث کے بارے میں آپ نے رجوع کر لیا، اس کے بعد پھر منافقانہ باتیں اور چالیں چل رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ چیز کیا ہے کہ ہم آپ سے بھاگ جائیں گے؟ بتائیں آپ سینہ نکالے، آپ کا سینہ بڑا ہی ہے میرا، میں اس دن پیدا ہی نہیں ہوا جس دن بزدل پیدا ہوتے ہیں، میں اس دن کافر مر جاؤں گا جس دن آپ جیسے بندے سے میں گھبراؤں گا، میرا ایمان اس دن نہیں ہوگا۔ آپ چیز کیا ہے؟ میں تو بڑے بڑوں کو کوئی چیز نہیں سمجھا، آپ چیز بات کرتے ہیں، ہم پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کہ مفتی اچھلتے کیوں ہیں؟ ہمیں آپ نے اچھالا ہے عمر صدیق صاحب، آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے، ہمارے علماء پر بات کی، ہم اٹھے ہیں، آج آپ نے رجوع کیا کہ نہیں؟ آن دا ریکارڈ بات ہے، علماء اہل حدیث ناسبی نہیں ہے، علماء اہل حدیث ناسبی نہیں ہے۔ یزید کو جو کہتے ہیں آپ کہتے رہے، لائیں ایک روایت میرے سامنے، دنیا سن رہی ہے، بار بار میں اس بات کا تکرار کروں گا، اصرار کر رہا ہوں، ایک روایت لائیں۔ آپ سنگباری کی بات کرتے، واقعہ حرہ کی بات کرتے، وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مقدمہ سمجھے، ایک ایسا مسئلہ جس میں آپ خامخواہ میں کیوں گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یزید کا قاتل حسین قاتل اہل بیت ثابت کر دیں، بات ختم۔ اس کے بعد یزید کے بارے میں جو کہلوانا چاہیں گے ہم کہیں گے۔ آپ کہتے ہیں جی کوئی ان یزید لم یامر بقتل الحسین باتفاق اہل نقل، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے نقل کا اتفاق ہے، یزید نے حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بڑی باتیں ادھر ادھر کی کر لیں، کہتے ہیں نا میں اس دن پیدا نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر جس مناظرے میں بھی آپ کی شرکت ہوئی ہے، ہمیشہ اہل حدیث کے لیے آزمائش بنی ہے۔ ایک مناظرہ بھی مجھے دکھائیں کہ جس کے اندر غلام مصطفیٰ امن پوری ہو اور اہل حدیث کی وہاں پر عزت بن گئی ہو۔ جہاں پر بھی حضرت گئے ہیں ہمیشہ خفت، شرمندگی، ضلالت اور ندانی ایسی چیزیں ہمیں اپنے توق میں ڈالنا پڑی ہیں، اور بڑی پھرتی دلیری سے وہاں پہ ہمارے مناظروں نے اپنے سر کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وگرنہ انہوں نے ہماری ہمیشہ لٹیا ڈبوئی ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں اتہام بند ہے، میری بات کی ادھر بیٹھے مدیر صاحب تردید کر دیں، یہاں پہ مشتبہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں، عبدالسلام صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا یہاں سے چلے گئے، پھر ہم نے احتجاجن کہا کہ ہم ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اصل مدعا کیا ہے؟ یزید بن معاویہ کی شخصیت ائمہ محدثین کی نظر میں ادھر نہیں آتے، بڑی یہ مچھلی ماہی بے آپ کی طرف پھڑکتے ہیں، اور ان کے جملے اور ان کی اداکاری آپ کے ساری سامنے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس موضوع پر آئیں، انہوں نے کہا ہے آیات بینات بھی ہوں ہم پھر بھی سلف کے منہج کی طرف رجوع کریں گے۔ آج یزید بن معاویہ کی طرف رجوع کیوں نہیں؟ ابن تیمیہ کی ادھوری بات پیش کی ہے، ابن تیمیہ کی، میں ان کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ ابھی مجموع الفتاوی منگائیں، میں ان کو اپنا وقت دیتا ہوں، مجموع الفتاوی کی پوری عبارت کو پڑھیں کہ مجموع الفتاوی میں باوجود کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ہیں، پر اس کے باوجود انہوں نے اسے ظالم فاسق قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسے بری نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے میں سلف صالحین سے یہ اقوال بھی دکھاؤں گا قاتل ہونے کے، پر مناظرہ میں تو آئیں، موضوع طے کرتے ہیں۔ یزید بن معاویہ کی شخصیت ائمہ محدثین کی نظر میں، اور جن محدثین نے یزید کو قاتل کہا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا احتیاط سے کہ قتل کی ذمہ داری اس پر ہے، پر جن لوگوں نے یزید بن معاویہ کو قاتل کہا ہے سلف کے وہ اقوال بھی پیش کریں گے۔ اب یہ انہوں نے جو بات پڑھی ہے وہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، وہ ابن تیمیہ کی بات ہے جو ادھوری پڑھی ہے۔ اب کہتے ہیں جی آپ کا موقف واقعہ حرہ سے کیوں انحراف کرتے ہیں؟ کیوں یزید کی وکالت بھی نہیں کرنی اور اس کی وکالت چھوڑنی بھی نہیں؟ واقعہ حرہ آپ لوگ نہ صحابہ کے وفادار، نہ اہل بیت کے وفادار، نہ حرمین کے وفادار، اہل مدینہ صحابہ کو شہید کیا گیا، گواہیاں تابعین کی، بخاری اور مسلم کی روایات ہے واقعہ حرہ پر، اور اسی طرح بیت اللہ پر سنگ باری۔ جس بندے کے سینے کے ایمان، جس بندے نے بھی مجھے چیلنج دیا نا، یہ کہتے ہیں میں پیدا نہیں ہوا،
اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا. ان کے اطلاع کے لیے عرض ہے اور آپ سب کی اطلاع کے لیے بھی, جس نے بھی چیلنج کیا ہے نا, اللہ کے فضل و کرم سے جب دن ہوتا ہے تو اس کے دروازے پر میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, جب ہم یہاں پر آئے ہیں آتے ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ جناب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں, وہ یہاں پہ نہیں ہے. میں نے ان کو کہا کہ میں ان کے گھر جاؤں گا, تھانے تک جانا پڑے, جیل تک جانا پڑے, میں اس جذبے کے ساتھ آیا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ بندے جو مرضی چاہے زبان کھول کر بولتے جائیں, ہم جو ہیں وہ احتجاجاً بھی کوئی سخت جملہ نہ کہیں, ہم آپ بھی کریں تو ہو جائے بدنام, وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا. حضرت جو ہے وہ اچھل اوپر کے اور شیشہ توڑنے کے جذبے کے ساتھ, یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اصل جو موضوع ہے اس پر آئیں. موضوع کیا ہے کہ یزید بن معاویہ کی جو شخصیت ہے, محدثین نے ایک منٹ بھائی ادھر کدھر آپ نے لگا دیا, مجھے بات تو کرنے دے, ٹائم کیا بات آپ پھر میری بات میں کرتے ہیں تو مجھے بات تو کرنے دے. ان کو غلط بات نہ ان سے بات یہ ہوئی ہے, میری اصل جو موضوع ہے دیکھیں جی, ایک منٹ, محدثین ساتھ کر رہے ہیں یار